اور ابن القیم نے یہ بھی فرمایا کہ میوزک از ون آف دا مین تھنگز دیٹ انکریجز اور پروموٹس زنا. یعنی زنا کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, زنا کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک بہت بڑی چیز کیا ہے, میوزک ہے. اسی لیے پوری دنیا میں جتنے بھی ڈسکو ٹیکس ہیں یا ڈانس کلبز ہیں, ساروں کے اندر یا بارز ہیں, ان میں میوزک ہونا بہت ضروری ہوتا ہے, بیکاز دیٹس واٹ کریٹس دی انوائرمنٹ, دیٹس واٹ بیسکلی سیٹس دا موڈ, اینڈ دین یو پٹ پیپل ان دیر اینڈ دس از ناؤ ریسیپی فار ڈیزاسٹر. اچھا, اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہنا بھی امپورٹنٹ ہے کہ اسلام کے اندر اگر کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ کی اجازت ہے تو وہ ڈف ہے, جس کو ہم ٹیمبرین کہتے ہیں. وہ ٹیمبرین کی اجازت ہے جس کے وہ ٹیسلز نکالے ہوئے ہوتے ہیں. تو ڈف جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے, اور اس کے بارے میں کئی احادیث موجود ہیں. سو دا پوائنٹ از کہ ناؤ واٹ اباؤٹ اس ناؤ, فار ایگزامپل ہمارے ارد گرد جب ہم کہیں جاتے ہیں ریسٹورینٹس میں یا کھانا کھانے یا کسی شاپنگ سینٹر میں اس طرح, تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ میوزک چل رہا ہوتا ہے. تو آپ کہیں جی اگر حرام ہے میوزک تو ان سے کیسے بچیں پھر؟ تو کیا ہم گناہ گار ہو رہے ہیں اگر ہم کسی ریسٹورینٹ میں جا رہے ہیں, اگر ہم لوگ گناہ گار ہو رہے ہیں کہ ہم شاپنگ کرنے جا رہے ہیں, ہم گناہ گار ہو رہے ہیں ہم بس میں بیٹھ رہے ہیں اور جو کنڈکٹر ہے اس نے گانے لگا دیے ہیں؟ تو دیکھیے جہاں پہ مجبوری آ جاتی ہے نا, یا جہاں پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے, وہاں پہ اگر تو آپ شرافت سے نکل سکتے ہیں وہاں سے تو وہاں سے نکل جائے. لیکن اگر مجبوری ہے, مثال کے طور پہ آپ ڈینٹسٹ کے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں میوزک چل رہا ہے, آپ کسی اور جگہ پہ ویٹنگ ایریا میں ہیں, ڈاکٹرز لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی اور جگہ پہ ہیں, اور وہاں میوزک پلے کر رہا ہے, کسی ہوٹل کی لابی میں بیٹھے ہوئے کسی کو ملنے گئے تھے, تو اگر تو آپ ان سے بند کروا سکتے ہیں پیار سے محبت سے تو ٹھیک ہے الحمدللہ. اگر نہیں کروا سکتے تو ایٹ لیسٹ یو آر ناٹ سنفل فار دیٹ, بیکاز شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے جب کسی نے پوچھا اسی بات کے بارے میں, تو آپ نے فرمایا اس کے جواب میں کہ قرآن کو سننے کا ثواب ہے. یعنی اگر آپ خود قرآن باقاعدہ طور پر سن رہے ہیں نا تو اس کا ثواب ہے, قرآن آپ کے کانوں میں پڑھ رہا ہے اس کا ثواب آپ کو نہیں ہے. مثلا آپ کسی کی دکان پہ جاتے ہیں, وہ بندہ صبح کے ٹائم سورہ رحمان سن رہا ہے یا کوئی اور سورہ اس نے لگائی ہوئی ہے اور وہ سنتا ہے روز صبح, تو آپ اس کی دکان میں اگر چلیں گے تو آپ کو ثواب نہیں مل رہا, بیکاز آپ تو شاپنگ کر رہے ہیں, آپ تھوڑی وہاں پہ سورہ سن رہے ہیں. ہاں آپ کے کانوں میں آواز آ رہی ہے لیکن یو آر ناٹ ایکچولی کانسنٹریٹنگ آن دا ورڈز اینڈ لسننگ ٹو دوز ورڈز. اسی طرح سے اگر آپ کسی دکان میں جاتے ہیں اور میوزک آپ کے کانوں میں پڑا لیکن آپ انجوائے نہیں کر رہے اس کو, آپ سن نہیں رہے اس طرح سے, تو اس کیس میں آپ بلیم وردی نہیں, آلدو یو شوڈ اسٹل ٹرائی ٹو اوائڈ سچ ایریاز ایز مچ ایز یو کین ان شاء اللہ تعالیٰ. تو پہلی بات تو آئی ہوپ آپ کو یہاں پہ کلیئر ہوگی کہ جو میوزک کا مسئلہ ہے, سب سے بڑی بات تو یہ کہ یہ چونکہ اسلام میں امپرمیسیبل ہے, اس لیے ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے. اور اف اینی تھنگ اسٹریٹ اوے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کے پاپ اینڈ اینی ادر جانر آف میوزک فار دیٹ میٹر از ناٹ اوکے فار مسلمس ٹو لسن ٹو.